अस्सलाम वालेकुम। मैं व्यूज़ के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ हाज़िर खिदमत है। बातें करने को बहुत होती हैं, लेकिन टॉपिक आज एक ही सिलेक्ट किया है, वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस या मिसेस जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा या सरीना ईसा 19 जून का जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया था, कहा था ये मामला सारा आप लेके जाएं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। वो रिपोर्ट दाखिल कर दी है। जाहिद किशकोरी ने ये अखबार में बाकायदा उस केस के बारे में डाटा उनके पास जो आया, जो शेयर हुआ जहाँ से किसी से भी, उन्होंने वो छापा है। मैंने उसको बगौर पढ़ा है और कई चीज़ें जो पहले मैं कह चुका हूँ या क्लैरिफाई किया था कि इट इज़ नॉट एन ईजी केस, इट्स अ डिफ़िकल्ट केस और मुश्किल है ये मामला। शायद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, मैं तो क्लियर हूँ इस बारे में कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सेटल करना है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इसको सेटल करेगी और इस सिलसिले में बाकायदा हेयरिंग जो है अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फ़ैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला क्योंकि ऑपरेटिव पार्ट 19 जून का है, 19 जून में मामला ये वहाँ गया था। जो रीज़न आई हैं वो रीज़न कोर्ट ने लिखी हुई हैं, लेकिन ऑपरेटिव पार्ट में कहते हुए कि ये मामला जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने देखना है। आज जो बताया गया है और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा केस या सरीना ईसा केस में FBI में तहकीकात जो कहाँ कैसे हुआ, क्या हुआ, किस तरह हुआ और मनी ट्रेल पर अदम एतमाद की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने जमा करवा दी। सुप्रीम कोर्ट नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने जमा कराने का नहीं कहा था, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने के सामने। और एक बात जो अब कही गई है कि वहाँ एक मुश्तरका अकाउंट भी सामने आया है जो डिक्लेयर नहीं किया गया, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और मिसेस सरीना काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से। और ये बताया है इस रिपोर्ट में कि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कि जो लंदन की महंगी जायदादों के जो ज़राए बयान किए हैं वो इत्मीनान बख्श नहीं है। अनडिस्क्लोज इनकम कहते हैं इसको। मनी ट्रेल तो सादा लफ्ज़ों में ये कहते हैं कि आपने जो परचेज़ किए हैं उनके सोर्स क्या। अनडिस्क्लोज इनकम इस दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाता है। और हतमी रिपोर्ट जमा कराने का कहा था और बताया यही गया है जो छपा है अखबार में भी कि 30 जुलाई 2020 के शोकाज़ नोटिस के मुताबिक सरीना ईसा के पास मजमूई टैक्स या कानूनी ज़राए 30 जून 2012 तक 94 लाख रुपए थे। ये रकम वो पहले ही इस्तेमाल कर चुकी हैं जो 2013 की वेल्थ स्टेटमेंट में ज़ाहिर है। अब ये वाली रकम कहीं और नहीं आप आगे पीछे कर सकते, जो कि डिक्लेयर्ड है। लिहाजा इनके पास मिसेस सरीना ईसा के पास मज़कूरा जायदादों की ख़रीदारी के ज़राए मौजूद नहीं, जबकि ज़रिए आमदन के मुनाफा से मुतल्लिक़ दरख्वास्त और फिर इसे गैर मुल्की अकाउंट में जमा करवाने से मुतल्लिक़ कोई सबूत 2013 तक उनकी जानिब से जमा करवाई जाने वाली डिक्लेरेशन में नहीं मिलता। आज जब इनकम टैक्स की रिटर्न देते हैं, फ़ाइल करते हैं साथ वेल्थ स्टेटमेंट, मैंने वही शहजाद भट्ट के साथ जब ये प्रोग्राम किया था तो बड़ा वाज़ेह तौर पर इन सब चीज़ों को देखा था और आप लोगों के सामने ये लेकर आए थे चीज़ सारी, कि जिसके अंदर ये चीज़ बड़ी क्लैरिफाई कर दी थी कि आपको वो डिक्लेयर करना था उन सालों के दरमियान जब आप नहीं देते तो फिर ये अनडिस्क्लोज इनकम कहलाती है। और FBI के सीनियर अफसरान से भी गुफ्तगू की जाहिद किशकोरी ने या जियो न्यूज़ के नुमाइंदे ने कि वो अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की बेगम साहिबा सरीना ईसा की आमदनी और अकाउंट की तहकीकात कर रहे हैं, जिसकी वजह से 24 अगस्त को उनके अकाउंट से मुताल्लिक़ मिलने वाले एक बैंक की जानिब से मौसूल होने वाली मालूमात कि जिसके बाद सरीना ईसा को उनके ईमेल पर नोटिस भेजा गया, जिसमें उन्होंने कहा
انہیں کہا گیا تھا کہ ان کا MCB میں شوہر کے ساتھ ایک مشترکہ اکاؤنٹ ہے جسے 2018 تک ڈکلیئر نہیں کیا گیا تھا۔ انہوں نے 31 جنوری 2000 تک ان پراپرٹیز کو چھپائے رکھا۔ اس حوالے سے سرینا عیسیٰ کے گھریلو ذرائع نے بتایا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ٹیکس فائلر ہیں، یہ لہٰذا یہ کہانیاں نہ بنائی جائیں۔ ٹیکس حکام نے اعلیٰ عدلیہ نہیں ہے، سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہم کہیں گے، جو کہ سپریم کورٹ میں غالباً یہ رپورٹ داخل، میرے سامنے رپورٹ نہیں ہے، اخباری خبر ہے، اسی اخباری خبر کو بیس کر کے یہ میں ویلاگ کر رہا ہوں کہ اپنی زرعی آمدن بھی 2018 میں ظاہر کی تھی، جبکہ 2012-13 کی ویلتھ اسٹیٹمنٹ میں ان کا ذکر ہی نہیں ہے، جن سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ نہ ہی ان کے پاس وسائل تھے اور نہ ہی جائیدادوں کی خریداری کے منی ٹریل تھی۔ یہ شواہد فراہم کرنا ان کی ذمہ داری تھی جس میں وہ ناکام رہی۔ FBI رپورٹ میں سرینا عیسیٰ کی جانب سے اٹھائے گئے قانونی اور تکنیکی اعتراضات پر بھی بات کی گئی ہے۔ جب مسز سرینا عیسیٰ نے جو FBI اسلام آباد کا کمشنر آفس ہے اس کی جورسڈکشن کو، دائرہ اختیار کو چیلنج کیا تھا، لیکن FBI کی طرف سے حوالہ دیا گیا ہے سپریم کورٹ کے 19 جون کے حکم نامہ کے پیرا نمبر 4 کا حوالہ دیا گیا۔ اگر میرے ویلاگ 100 دیکھیں گے یا اس میں بڑا واضح طور پر پڑھ کے بتایا تھا کہ جو سپریم کورٹ نے کہا تھا۔ دوسری بات، سرینا عیسیٰ نے دستاویزات کی نقول طلب کی تھی جو FBI کے مطابق وہ اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے حاصل کر سکتی ہیں۔ تیسری جو بات اس رپورٹ میں جو اخبار میں چھپی ہے وہ بتایا گیا تھا کہ 2018 سے قبل ڈکلیئر کرنے کی پابند نہیں تھی، یہ سرینا عیسیٰ صاحبہ کا کہنا ہے، اور FBI کا کہنا تھا کہ انکم ٹیکس آرڈیننس کے مطابق ہر پاکستانی شہری اپنے ہر قسم کے اثاثے ظاہر کرنے کا پابند ہے، جبکہ غیر ملکی جائیدادوں کے لیے آرڈیننس میں خصوصی شق شامل ہے۔ اور چوتھی بات جو بات کرنا چاہ رہے ہیں، سرینا عیسیٰ نے غیر ملکی ایکسچینج اکاؤنٹ سے متعلق استثناء کا دعویٰ کیا تھا، تو FBI کا کہنا ہے کہ قانونی طور پر یہ استثناء حاصل نہیں تھا، اور یہ چیز بھی کلیریفائی غالباً کی ہے۔ پانچویں بات، سرینا عیسیٰ نے 6 سال کی حد کی بات کی ہے، لمٹ، کہ آپ اس سے پیچھے جا نہیں سکتے ہیں، کہ انکم ٹیکس آرڈیننس ان سے 6 سال پہلے کا کوئی ریکارڈ طلب نہیں کیا جا سکتا۔ تو FBI کا کہنا تھا کہ انکم ٹیکس رول 2002 کے تحت پراپرٹی انکم کے کچھ دستاویز برقرار رکھے جاتے ہیں، جب بھی FBI کی جانب سے جو ذرائع آمدن طلب کیے ہیں وہ انکم ٹیکس رولز 2002 کے رول 31 سب رول 2 ہے غالباً کے دائرہ کار میں نہیں آتے۔ چھٹی بات جو اس رپورٹ میں کہی گئی ہے جو اخبار میں چھپی ہے، سرینا عیسیٰ نے تحصیلات کے متعلق 12 دسمبر 2019 کا جو سرٹیفکیٹ فراہم کیا ہے، جو کہ 3 غیر ملکی جائیدادوں کی خریداری کے ذرائع کے طور پر پیش کیا گیا، جبکہ یہ بچوں کی تعلیم اور روزمرہ اخراجات سے متعلق تھا، نہ کہ جائیدادوں کی خریداری سے متعلق تھا۔ اور 7ویں بات، سیکشن 111 سب سیکشن 2 سے متعلق نہیں ہے۔ اس کے متعلق FBI کا کہنا ہے کہ 30 جولائی 2020 کے شوکاز نوٹس میں انہوں نے پہلے ہی جواب دیا تھا کہ یہ تینوں غیر ملکی جائیدادیں 2019 میں سامنے آئی ہیں، لہٰذا متعلقہ سال اس سے پچھلا سال یعنی 2018 ہی تھا۔ FBI رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ متعدد نوٹس اور درخواستیں کے باوجود سرینا عیسیٰ منی ٹریل فراہم کرنے میں ناکام رہیں، جبکہ بینک تحصیلات فارم جس پر انہوں نے دستخط کیے ہیں اس فارم میں صرف بچوں کی تعلیم اور روزمرہ اخراجات کو ہی مقصد کے طور پر بیان کیا گیا، اور FBI کے مطابق کسی بھی فارم پر انہوں نے بیرون ملک جائیدادوں کی خریداری کو ترسیلات کا مقصد نہیں بیان کیا۔ اس سے واضح ہے کہ تینوں غیر ملکی جائیدادیں ان ذرائع سے حاصل نہیں کی گئیں جن کا سرینا عیسیٰ نے دعویٰ کیا ہے۔ اب اگر ہم ٹیکنیکلی بینگ اے ٹیکس لائر یا جتنی سمجھ بوجھ ہے، اور پہلے دن سے میں یہ بات کر رہا ہوں، اب یہاں چونکہ یہ کیس مسز سرینا عیسیٰ کی جائیداد سے ریلیٹڈ، یعنی ان کے نام یا ان کے بچوں کے نام پر اگر یہ پراپرٹی خریدی گئی ہے تو یہ
جو سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے ہے وہ مس کنڈکٹ یا اس کانٹیکس میں دیکھنا ہے کہ اس کے ذرائع آمدن کیا تھے. ذرائع آمدن ایک موقع دیا گیا سرینا فائز عیسیٰ صاحبہ کو کہ وہ اگر انہوں نے خریدی ہیں تو وہ ذرائع آمدن پیش کر دیں. اب اس رپورٹ کے مطابق وہ ذرائع آمدن پیش نہیں کر سکی. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے کیا کیس رکھا جاتا ہے. ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے رہے, جورسڈکشن کا پوائنٹ اٹھایا کہ اسلام آباد کا نہیں ہے یہ دائرہ اختیار. دوسرا فورن کرنسی ایکسچینج سے کہ یہ جو پیسے جہاں سے خریدیں اس کی سورس نہیں پوچھا جائے گا. دوسرا یہ پوائنٹ غالباً اٹھایا گیا. تیسرا لمیٹیشن کا اٹھایا گیا. تینوں ہی پوائنٹ اس کانٹیکس میں بڑا مشکل ہے. یعنی اگر پبلک آفس ہولڈر ہوں آپ, ابھی آپ ریسنٹلی منی لانڈرنگ اور یہ جتنے ہمارے سیاستدانوں کے کیس آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یہ والی جو ترجیح والی جو ہے نا بات کی بنیاد نہیں بنائی جا سکتی. یہ ریکارڈ ہم سب دیکھ رہے ہیں, ہم سب نے یہ باتیں چیزیں ساری سامنے رکھ لی ہیں. اب ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا ہے. اب بظاہر تو میری ذاتی رائے کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل نے اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.